اور آپ لوگ بھی ادھر تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، اما بنعمت ربک فحدث۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے اس دیار محبت میں ہم آئے، اور آنا ہمیں معلوم نہیں تھا مگر آئے تھوڑی دیر کے لیے۔ اور آج صبح سے چوتھی پانچویں جگہ یہ ہے بیان، تو زیادہ ہمیں اس لیے بھی نہیں بولنا کیونکہ ایک بولنے والے موجود ہیں۔ جب شاگرد کام چلانے لگے تو استاد اسی سے کام چلاتا ہے، تو لہذا ان کا بیان سنیں۔ اور میں آ گیا ہوں اور آپ کو قرآن کی ایک آیت سنایا ہے۔ کون سی آیت سنایا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ غور سے سننا ہے۔ مدرس ہم پہلے ہیں، مقرر بعد میں اگر ہیں تو مدرس ایسے ہی بولتا ہے جیسے سمجھایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنے رب کی نعمت کا رہا، اپنے رب کی نعمت کا تو خوب خوب چرچا کرو۔ نعمت تو بہت ہیں انسانوں کے لیے زمین بنے، آسمان بنے، چاند سورج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا سب انسانوں کے لیے۔ اور یہ ساری نعمتیں جہاں ہمیں مل رہی ہیں، سب سے بڑی نعمت ہمارے اور آپ کے لیے، پوری دنیا کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے پوری دنیا کے لیے نعمت نہیں، بلکہ یہ نعمت تو سارے جہان کے لیے ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ خالی اس چکر میں مت رہنا کہ پوری دنیا کے لیے نعمت اور رحمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ دنیا تو بہت چھوٹی ہے، سوئی کے نوک کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب آپ زمین سے بلند ہوگے 35,000 فٹ کی دوری پر، تو یہاں کا بنا ہوا گھر چھوٹا چھوٹا دکھائی دے گا۔ کبھی اللہ نے چاہا جہاز پہ اڑو گے، چھوٹا چھوٹا گھر اس سے بھی اور اوپر اڑے تو گول دنیا دکھائی دے گی غبارے کی طرح، اس سے بھی زیادہ اوپر اڑے دنیا بہت چھوٹی سی۔ تو سوچو سیارگان فلک ہیں، یہ ستارے یہ کمکمے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے،
تو دنیا کتنی بڑی ہے، سورج کتنا بڑا ہے، یہ سب کے لیے رحمت بنا کر اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو جہان ماں سوائے خدائے وحدہ لا شریک ساری چیزیں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جہان سب کچھ جہان ہے، اور انہی کے لیے رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر کے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بہت قرب بخشتا ہے، بہت تعریف کرتا ہے، تو چاہا کہ اللہ خود تعریف کرتا ہے رسول پاک کی، فرشتے تعریف کرتے ہیں رسول پاک کی۔ یہ درود جو پڑھتے ہو یہ ہے کیا؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، ان کی اور ان کے آل اولاد کی تعریف ہے۔ اللہ نے کہا ہم تعریف کرتے ہیں اور فرشتے تعریف کرتے ہیں، اے لوگو زمین والو تم بھی تعریف کیا کرو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکم ہوا تھا کہ ملائے اعلیٰ کے رہنے والے لوگ، ملائے نور کے رہنے والے لوگ درود پڑھا کریں۔ پھر حکم ہوا عالم سفلا، عالم اسفل کے رہنے والے لوگ درود پڑھیں۔ ہم درود پڑھتے ہیں، یہ پہنچتا ہے اوپر، وہ بھی درود پڑھتے ہیں، تو تمام جہان شامل ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھنے پر۔ حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کوئی کیا سمجھے جب رب تعالیٰ ہی شان بیان فرماتا ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ حضرات محترم یہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات یہ در الہی ہے۔ دنیا میں رہنے والے ہر لوگ، کافر ہو، نیچری ہو، کوئی بھی ہو، مجوسی ہو، پارسی ہو، سب کو خدا کی ضرورت ہے۔ سب اپنے حساب سے طلب خدا میں لگے رہتے ہیں، اگرچہ وہ من گھڑت ہے، بیکار ہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ کوئی ورچھ کے سامنے بیٹھ کر تپسیا کر رہا ہے، کوئی گوجر بچھی پوج رہا ہے، سب کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہیں۔ کوئی پانی لے کر الہ آباد سے بھاگا چلا رہا ہے ننگے پیر کہ کہیں تقرب ملے گا، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ چاہے جتنی تپسیا کر لو، چاہے کچھ بھی کر ڈالو، پتھر پر ناک رگڑ کر ناک ختم ہو جائے گی، مگر کچھ ایک چیز کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ در الہی اللہ ملے گا در مصطفیٰ سے، اللہ ملے گا در مصطفیٰ سے۔ تو گول زمین میں بسنے والے لوگ اگر طلب خدا میں سچے ہیں تو در مصطفیٰ پہ آئے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، اعلیٰ حضرت قسم کھا کے فرماتے ہیں اللہ کی قسم، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جو ان پر ایمان نہیں لایا وہ وہاں سے کچھ نہیں پا سکے گا۔ اب اگر کچھ چاہیے کسی کو کچھ بھی، وہ در مصطفیٰ پر آئے اور ان کی باتوں کو مانے، ان پر ایمان لائے۔ جب یہاں سے ایمان مل گیا وہاں بھی ملے گا، جو وہاں نہیں وہ یہاں نہیں۔ حضرات محترم درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم آج لوگ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ مدد کریں گے کہ نہیں کریں گے، یا رسول اللہ کہنا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، اتنے دور سے سنیں گے کہ نہیں سنیں گے۔ ایسا کہنے والے لوگ، ٹوپی دھاری لوگ
داڑھی رکھنے والے لوگ، کرتا پائجامہ پہننے والے لوگ، مسلمان کہلانے والے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے اتنے دور سے رسول سنیں گے کہ نہیں سنیں گے، مدد کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ غیر اللہ سے مدد ہے یہ بات کہنے والے کوئی اور نہیں، یہ مسلمان کہلانے والے لوگ۔ حضرات محترم، یہ ان کی ذات کو تو چھوڑو، ان کے نام میں اتنی طاقت ہے، اتنی مدد ہے کہ ان کا نام لو، آدمی بھوکا ہو تو پیٹ بھر جائے، آدمی بیمار ہو تو شفا پا جائے، آدمی اگر پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی دور ہو، آدمی مغموم دل لگتا ہو تو وہ خوش ہو جائے۔ درود جو پڑھتے ہو، کہتے ہو ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تو درود میں ان کا نام نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ درود پڑھنے کو کہا گیا ہے کہ سب درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام میں اتنی مدد رکھی ہے تو ان کے ذات کا عالم کیا ہوگا؟ جب اس پار کا عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ ابھی ان کی ذات کی بات نہیں ہے، ان کے نام ہی سے اتنا کام ہو رہا ہے، اور جب ان کی ذات پہ بات آئے گی تو پوچھو ہی مت۔ ہاتھ اٹھتا ہے تو چاند ادھر ادھر ہوتا ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مید میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ان کے نام میں اتنی طاقت ہے، ابھی جسم کی بات ہی چھوڑو، ہاتھ اٹھتا ہے تو چاند ادھر ادھر ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے کیا؟ اور اگر کچھ سوچ کر کے اٹھا دیا تو دو ٹکڑے ہو گیا، اور ذرا سوچ کر کے اور آگے بڑھے تو سورج کو دوبارہ بلا دیا، پلٹا دیا، یہ آ گیا سورج، یہ نجدیوں کو نہیں دکھے گا۔ اسی لیے پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے اچاک، اندھے نجدی دیکھ قدرت رسول اللہ کی۔ سمجھ پائے؟ تو یہ ان کی بات ہو گئی۔ حضرات محترم، لعاب دہن، لعاب دہن کسی ہانڈی میں پڑتا ہے تو کم ہونے کا نام نہیں لیتا، کھانا کھاتے جاؤ، کھانا ختم نہیں ہو رہا ہے۔ لعاب دہن کسی کی آنکھ پہ پڑ جائے تو آنکھ صحیح ہو جا رہی ہے، کسی کے اوپر مل دیا جا رہا ہے تو دنیا کی آنکھ پہ چھوڑو جہنم بھی نہیں جلا رہی ہے۔ تو یہ ان کے لعاب دہن کی بات ہے۔ جب لعاب میں اتنی مدد ہے تو ان کی جسم، ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے جسم، جسمانیات، ان کی ذات کی بات تو چھوڑو، آدمی کہتا ہے کہ میرا بال بیکار نہیں کر پاؤ گے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جب خالد کی ٹوپی میں رہا، ہر جنگ فتح پا رہے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں زیر نہیں کر پا رہی ہے، یہ منہ مبارک کی مدد ہوئی۔ اور جب ہرقل کی پگڑی میں رہ رہا ہے تو اس کے سر میں درد نہیں ہو رہا ہے، اور جب میت کے ساتھ قبر میں جا رہا ہے تو صحابی رسول کا عقیدہ ہے کہ جہنم بال مبارک کی مدد یہ ہوگی کہ قبر کا عذاب قریب نہ آئے گا۔ یہ عقیدہ صحابی کا ہے، وہابی کا نہیں۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی جب ہم انتقال کر جائیں تو منہ مبارک ہمارے قبر پہ رکھ دینا، کفن پہ رکھ دینا۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی وصیت کی تھی کہ جب ہم انتقال کر جائیں تو ناخن مبارک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اور منہ مبارک وہ رکھ دیں۔ اسی لیے تو حضرات محترم، جب اس شان کی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، لعاب دہن، انگلی کا اشارہ اتنے کمال کا ہے، اتنے کمال کا ہے، تو اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار کر دنیا والوں کو سمجھاتے ہیں، قسم کھاتے اللہ کی، سر سے پیر تک، سر سے پیر تک اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہی نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو حضرات محترم، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ہم اس امت میں پیدا ہوئے، امت میں پیدا ہوئے۔ اس امت کی خوبی کو جب ملاحظہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے
تو دعا کی ہے اے اللہ اسی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیدا فرما دے. وقت کا نبی اولو العزم پیغمبر اس امت میں پیدا ہونے کی بات کر رہا ہے. یہ تو نبی کی ولادت ہے. جو ذکر کر رہے ہو اس سے زیادہ ذکر نبیوں کی زبان پر تھا. آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں نبی کا ذکر تھا, چرچا ہوتا تھا. ایک انسان پرتھوی پر دھرتی پر ایسا ہوگا جس کے گھوڑے پوری دنیا کو رون ڈالیں گے, جس کا نام اتنا بڑا ہوگا پوری دنیا ان کی آواز پر لبیک کہے گی. ان کی شہرت, ان کی بلندگی اور ان کا حسن, ان کا کردار اتنا بڑا ہوگا کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا انسان اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے. تو سوچتے تھے کہ ہم تو چلے جا رہے بوڑھے ہوئے, نہ جانے وہ کب پیدا ہوں گے. وہ نبی آخر الزماں ہے, آخری زمانے میں پیدا ہوں گے. ہم اور آپ انتظار کی بات نہیں ہے, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محسوس کر رہے ہیں. لوگ جاتے ہیں روضہ مصطفیٰ دیکھتے ہیں, ان کی کہی ہوئی احادیث کو سنتے ہیں, ان پر نازل ہو رہنے والے قرآن کو پڑھتے ہیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی نے قدر و منزلت ایسے بڑھائی ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ جب محشر قائم ہوگا اور جنت لائی جائے گی تو ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آدھی جنت ہم ہی لوگ بھر دیں گے. انبیاء آئے ہیں 1,20,000 کم و بیش, امتیں بھی ہوئی ہیں, مگر الگ الگ روایتوں کے حساب سے چوتھائی جنت 1/4 جنت ہم ہی امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جائے گی اور یہی امت بھر دے گی. اب آپ یہ سوچو گے بھائی اور لوگ بھی تو گزرے ہیں, اور بھی تو امت ہے, وہ کہاں جب ہم ہی لوگ آدھا چھینک لیں گے جنت یا 1/4 اور لوگ کہاں. ارے اور نبیوں کی امت ہم جیسی امت تھوڑی تھی, نہیں تھی, ہم جیسی نہیں تھی. ان کی اور نبیوں کی امت ضدی تھی, ایمان نہیں لاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال صرف تبلیغ کیا ہے. خالی مکے کے لوگوں نے ایمان نہیں, دنیا بھر سے لوگ ایمان لے آئے ہیں. کیسا تبلیغ کیا, 40 سال کے بعد اعلان نبوت, 63 سال رہے. 23 سال کی مدت میں آپ نے انقلاب برپا کر دیا. اور نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کا یہ مقدس پیغمبر نوح علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے ایمان لے آؤ, ایمان لاؤ, ایمان لاؤ, مگر یہ ٹھٹھا کرتے تھے. ہم ایمان لائے, یہ تو امیر بھی نہیں ہے کہ ہم ان کی بات مانے. غریب لوگ ایمان لاتے ہیں, ان کے پیچھے چلتے ہیں, ہم کہتے ہیں ان کی بات مانے. ٹھٹھا کرتے تھے. 950 سال تک ایمان لانے والوں کی تعداد آتا ہے 72. تو جب نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کی امت جنت میں جائے گی تو کتنے لوگ جائیں گے؟ 72. یہ قوم ہو گئی ان کی نوح علیہ السلام کی, 72 لوگ جنت میں جائیں گے. اور یہاں 72 تو ایک گھر میں, ایک خاندان میں ہو جاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو ہوا کہ نہیں کہ جنت چوتھائی جنت ہمیں ہی لوگ بھر دیں گے. اور جب ہم لوگوں کی باری حشر میں اترنے کی ہوگی تو لوگ یہ سوچیں گے یہ انبیاء کی جماعت ہے کیا اتر رہی ہے, اتنے نورانی چہرے والے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے آثار وضو کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے میدان میں یہ چمکے گا اس قدر کے دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں گے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وضو کرتے ہیں یہاں تک دھوتے ہیں تاکہ یہاں تک ہمارا چمکے گا. وہ ساری زندگی یہیں سے دھوتے رہے, یہاں تک کوڑیوں سمیت نہ اور پہنچتے نہیں تھے کہ وضو کا پانی خود بخود سوکھے, پوچھے نہ. تو حضرات محترم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی بات ہو گئی. بن مانگے ہمیں ایمان مل گیا, بن کچھ کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ ایمان لانے والے لوگ رہیں گے, یہ ہمارے در پر جھکنے والے ہوں گے, یہ ہمارا نام لینے والے ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو فیصلہ بہت پہلے کا ہو چکا ہے. یہ آج جو دیکھ رہے ہو مسلمان, آج جو دیکھ رہے ہو کافی, یہ فیصلہ آج کا تھوڑی ہے.
یہ فیصلہ بہت پرانا ہے، عالم کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے کا فیصلہ ہے، اور مشکات شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کو پشت آدم سے نکالا، قیامت تک جتنی پیدا ہونے والی روحیں تھیں سب کو نکالا اور 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، کہا ان روحوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور ان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو سبحان اللہ، ہم لوگ وہیں عالم ارواح میں تھے، نہ کچھ اللہ کی بڑائی کچھ نہیں کیا، یہاں پر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام یہ کہ دولت ایمان دے رہا ہے خدا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں ہم لوگوں کو پیدا فرمایا، دولت ایمان سے مشرف فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ زندگی بھر شکر ادا کرتے رہیں پھر بھی کما حقہ شکر ادا نہ ہوگا۔ تو حضرات محترم، یہ مقدس پربہار ولادت رسول کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں کثرت سے آپ درود مبارکہ کا ورد کرتے رہیں۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس پر 10 بار درود بھیجتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہو تو اس سے مت سوچو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کر رہے ہیں، ارے وہ خود بلند و بالا ہے، ان کی تعریف کر کے ہم خود بڑے ہو رہے ہیں، ان کی تعریف کر کے ہم خود قد بڑھاتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کی تعریف کر رہے زمانے کو بتا رہے، ایسا کبھی نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کو ضرورت پڑتی ہے، جیسے ہم کو آپ بڑا بتائیں گے تو کہیں گے حضرت اچھے ہیں، حضرت ایسے ہیں، حضرت ویسے ہیں، الفاظ کے محتاج ہم ہیں کہ بولو بولو ہم بڑے ہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ ان کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ الفاظ ان کی ذات کے محتاج ہیں، الفاظ ان کی ذات کے محتاج ہیں، وہ محتاج الفاظ کے نہیں ہے، الفاظ مدحت کے محتاج نہیں ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت سمجھائے دیتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، یعنی اوصاف و کمالات سارے کے سارے ان کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے بکھرا ہوا لوہا اس پر بڑا سا چمبک لاؤ تو سارے کے سارے سب لوہے چپک جاتے ہیں، اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ دنیا بھر کے جتنے بھی کمالات اوصاف ہیں سب کے سب ذات رسول کی طرف لپکے چلے آ رہے ہیں، لپکے چلے آ رہے ہیں۔ تو ذات رسول الفاظ مدحت کی محتاج نہیں ہے، بلکہ الفاظ ذات رسول کے محتاج ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، یعنی شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، آخری بات یہی کہ ہم لوگ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور اپنے لیے بخشش کا سامان پیدا کریں۔ درود پاک بہت بڑا عمل ہے جو لوگوں کو ولی بھی بناتا ہے، لوگوں کے ہر پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ نیند نہیں آ رہی ہو، درود پڑھ لو، میٹھی سی نیند آ جاتی ہے، اور یہ درود کا ذخیرہ جو آپ جمع کرتے ہیں در رسول پر پہنچتا ہے، اور اس کی برکتیں صرف ہمیں نہیں، جس گھر سے درود پڑھایا جاتا ہے رحمت و انوار کی بارشیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو درود کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہاں تک کہ جہاں دعا پڑھنے کی بات ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر دعا نہیں ہے تو درودیں پڑھا کرو۔ درود بہت بڑا عمل ہے، درود بہت بڑا وظیفہ ہے۔ درود کی بات تو یہ ہے کہ بندہ جب پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ جس کا پر مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا ہے، مشرق اور مغرب میں پر پھیلا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے جب کوئی درود پڑھتا ہے اس فرشتے کو حکم دیتا ہے جاؤ غوطہ لگاؤ، غوطہ لگاؤ پانی میں۔ جب وہ پانی میں غوطہ لگا کے نکلتا ہے اور اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے کروڑوں قطرات نکلتے ہیں، ہر کروڑوں قطرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور سارے فرشتے مل کر اس انسان کی بخشش کی دعا کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہوئی درود پاک پڑھنے کی۔ لہذا ہم سب کو درود پاک کا ورد کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔